وما علينا إلا البلاغ المبين. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طور کریں گے ہم، 27ویں پارے میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ایک ہوتی ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ساتھ تذکیر کرنا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کروانا، انذار کرنا، ڈرانا، یہ کہلاتی ہے تذکیر بایام اللہ. ایام یوم سے ہے نا، یوم کی جمع ایام. ایک ہوتی ہے التذکیر بآلاء اللہ. آلاء کیسے کہتے ہیں؟ جو سورہ الرحمن میں آیت آتی ہے نا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو آلاء کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں. آلاء کیا ہوتی ہیں؟ قدرتیں. تو ایک ہوتی ہے تذکیر بآلاء اللہ. تو یہ جو دونوں مزاج ہے نا، یہ جو دونوں طریقے ہیں، یہ قرآن میں ہمیں یہ دونوں اسلوب ملتے ہیں. کہیں تو اللہ رب العزت تذکیر بھی ایام اللہ کرتے ہیں. ایام اللہ سے کیسے تذکیر کرتے ہیں کہ وہ دن، کون سے دن؟ یوم، ایام، کون سے دن؟ وہ دن جب قوموں پہ عذاب آئے. پھر قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم عاد تھے، سمود تھے، ان ساروں پر عذاب آئے. تو ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، تو ان کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے، تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، کہلاتی ہے تذکیر بھی ایام اللہ. اور یہ جو دوسری ہے نا تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی نشانیاں، ان کے حوالے سے جب نصیحت کی جاتی ہے، تذکیر کی جاتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی جو کمال قدرت ہے نا، اس کے حوالے سے انسان کے دل میں ایک خشیت پیدا کی جاتی ہے. جیسے سورہ الرحمن میں ہمیں ملتا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس میں کیا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان. پھر پہاڑوں کے لیے آتا ہے جوار المنشآت فی البحر کالعلام. پھر سورج کے لیے آتا ہے، میزان کی بات ہوتی ہے. تو بڑی بڑی نشانیاں بتائی جاتی ہیں ہمیں. پھر جنت کا تذکرہ آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں حوروں کا تذکرہ آتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت، اس کی نشانیوں کی باتیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی پہچان ہو، خشیت ہو. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا، تو سورہ زاریات میں اب کون سی ہے تذکیر؟ پچھلی سورہ تھی ایام اللہ. اب یہ جو سورہ طور ہے، اب ہم اس پہ آتے ہیں، اس میں کون سی تذکیر ہے؟ بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ طور کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں، یہ جو ابھی میں نے 6 آیات کی تلاوت بھی کی، ان 6 آیات میں جو شروع کی 3 آیات ہیں، اگر ہم انہیں دیکھیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، تو یہ ابھی انشاءاللہ ایکسپلینیشن اس کی دی جائے گی. ان 3 آیتوں میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قسمیں تو پوری 6 آیتوں میں کھائی گئی ہیں، لیکن 3 شروع کی آیات میں آسمانی جو ہدایت ہے، سلسلہ آسمانی ہدایت، اس کے حوالے سے بات ہوگی. پھر اس کے بعد جو 3 آیات ہوں گی نا، ان میں جو سلسلہ مادیت ہے ان کی بات ہوگی. تو ٹوٹل یہ 6 آیات ہوں گی. ان 6 کی 6 آیاتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن شروع کی جو 3 آیات ہیں ان میں جو روحانی سلسلہ ہے، جو وہ علم ہے جو آسمان سے اترتا ہے، اس کے حوالے سے بات ہے. اور پھر باقی کی 3 آیات میں جو دنیا میں ہے اس کی بات ہے. اور یہ بہت خوبصورت امتزاج آپ کو ملے گا. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو قرآن کا ایک معجزہ سا سامنے آتا ہوا نظر آئے گا کہ ایک سے ایک آیت جڑی ہے، اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے جاتے ہیں تو ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کر پاتے. انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے. پہلی آیت والطور. والطور واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، قسم کھانے کے لیے. طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الف لام جب کسی چیز پہ لگتا ہے تو وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کر دیتا ہے، معرفہ کو، اس نکیرہ کو معرفہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بنت، بیٹی، البنت کوئی خاص بیٹی. یہاں پہ بھی جو طور ہے اس میں الف لام کی وجہ سے یہ معرف ہو گیا، یعنی خاص پہاڑ. تو سریانی زبان میں طور کہتے ہیں پہاڑ کو، الف لام لگا کے یہ ہو گیا کوئی خاص پہاڑ، یعنی کسی خاص پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. طور کی بات ہے. کوہ طور کی کیا خاص بات تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا کوہ طور پر. پھر کوہ طور پر ہی تورات دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر تیسری ہم نے قرآن میں کیا پڑھی تھی؟ سورہ البقرہ میں، کہ جب بنی اسرائیلیوں کو کتاب دی گئی تو ان کے سر پر کوہ طور کو اٹھا کر باقاعدہ معلق کیا گیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ.
پکڑو قوت کے ساتھ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی کتاب کے احکامات کو پکڑو، ان پر عمل کرو۔ اب آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں اس کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، و اور کس کی قسم ہے؟ اب یہ قسم چل رہی ہے، قسم ہے طور کی اور کتاب کی۔ کون سی کتاب کی؟ مستور، مستور جو لکھی ہوئی ہے۔ مستور کس سے؟ سطر، سطر ہم جانتے ہیں نا، اردو میں لفظ ملتا جلتا ہے، ایک جو لائن لکھتے ہیں ہم وہ سطر کہلاتی ہے۔ اب یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں مختلف رائے ملتی ہیں، ایک تو یہ رائے بھی ہے کہ لوح محفوظ ہے جو آسمانوں پر موجود ہے، جس میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے اور بہت سب کچھ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ دوسری ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے بذات خود، اور تیسری ہمیں یہ ملتی ہے تورات ہے۔ تینوں اس کی تعویلیں دی گئی ہیں کہ یا تو لوح محفوظ ہے، یا یا تورات ہے، یا پھر یہ قرآن کریم ہے۔ یعنی غالب تعویل جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ تورات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا کتاب مستور، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، تو قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا تھا، قرآن جو تھا وہ پڑھ کے سنایا، حضرت جبرائیل امین نے پڑھ کے سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو پڑھ کے سنایا، اس کے بعد وہ لکھا گیا ہے۔ جبکہ تورات کے حوالے سے ہمیں یہ پتا ہے کہ تورات جو تھی، جو اس کی مین حصہ ہے، جو 10 کمانڈمنٹس تھے، وہ لکھی ہوئی دی گئی تھی، کوہ طور پہ دی گئی تھی۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس طرح۔ دوسری بات یہ بھی ہم اس تعویل کو غالب اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی آیت ہے اس میں کوہ طور کا تذکرہ ہے، تو کوہ طور کے حوالے سے آگے جب تذکرہ ہو رہا ہے جس کتاب کا، تو ایک لنک بنتا ہے کہ وہ یقیناً اس کتاب کی بات ہوگی جو کوہ طور پہ دی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کتاب کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ یہ تورات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ تورات ہے، یہ تو 10 کمانڈمنٹس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دی گئی، لکھی ہوئی مکتوب 10 کمانڈمنٹس تھیں وہ۔ آج کل کی موجودہ تورات ہے وہ دونوں ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام اترا وہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام اترا وہ بھی ہے۔ تو دونوں کتابوں کو ملا کر کیا بنائی گئی ہے؟ تورات، جس کو تورا مکمل طور پر کہتے ہیں۔ اب وہ کون سی تورات ہے؟ وہ تھوڑی محرف ہے، اس میں 10 کمانڈمنٹس بھی موجود ہیں لیکن اس میں تعویل کر دی گئی ہے، وہ چینج ہے۔ اب تیسری آیت دیکھیے، فی رق منشور، فی میں رق کہتے ہیں جھلی کو، رقیق ہوتا ہے نا پتلی، سنا ہوگا، جیسے گھر میں چھوٹے بچوں کے لیے جو کھچڑی پکاتے ہیں تو پچھلی خواتین کہا کرتی تھی نا، جو بزرگ خواتین گھروں میں ہوتی ہے، تھوڑا رقیق کر دو اس کو پتلا کر دو۔ فی رق منشور، منشور نشر سے ہے، پھیلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فی رق منشور۔ اب اچھا ایک اور بتاتی ہوں آپ کو، رقیق القلب بھی سنا ہوگا آپ نے، رقیق القلب کہتے ہیں نا جس کا دل بڑا نرم سا ہو، جو دوسروں کی ذرا سا کوئی غم دیکھ لے تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اب یہ اس کتاب کی قسم کھائی جا رہی ہے جو رقم منشور ہے، یعنی جھلی میں پھیلی ہوئی، یعنی جھلی پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا قرآن ایسے لکھا گیا؟ دیکھیے قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں نا کاغذ تو موجود تھا، یہ بات تو ہے کہ کاغذ موجود تھا، لیکن وہ بہت ایکسپینسو تھا، بہت ہی ایکسپینسو تھا۔ تو نہ صرف ایکسپینسو تھا، نایاب بھی تھا۔ ایک تو ہوتی ہے نا چیز مہنگی آپ خریدتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ مہنگی بھی ہے اور ملتی بھی بہت کم ہے، کہ خریدنا آسان بھی نہیں ہے اسے، تو نایاب بھی تھا۔ تو شروع میں زیادہ تر قرآن کہاں لکھا گیا ہے؟ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کی جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے، جو شولڈر کی ہڈی ہوتی ہے، وہ کافی چوڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا جسم ہے اونٹ کا، تو اس کی ہڈی بھی چوڑی ہوتی ہے۔ تو شروع میں جو قرآن تھا اس پر لکھا گیا، اور بھی دوسری جگہوں پر لکھا گیا، چمڑے پہ بھی لکھا گیا، درخت کی چھالوں پر بھی لکھا گیا۔ لیکن تورات کا جب نزول ہوا ہے نا، تو اس وقت تو کاغذ تھا ہی نہیں سرے سے۔ تو اس وقت کیا کرتے تھے، وہ جو بکری اور ہرن وغیرہ کی کھال ہوتی تھی نا، اس کی دباغت کی جاتی تھی۔ دباغت کا مطلب ہے اس کو جو کھال کو لیدر بنانے کا عمل ہوتا ہے نا، کھال سے چمڑا بنانے کا عمل ہے، وہ دباغت کہلاتا ہے۔ تو اس کی دباغت کی جاتی تھی، یعنی اس سے چمڑا بنایا جاتا تھا، اور وہ ایک خاص قسم کی دباغت ہوتی تھی۔ آج بھی وہ لیدر کہیں کہیں ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں وہ کیا کرتے تھے، اس کھال کو اتنی دباغت کرتے تھے کہ وہ بالکل پتلی جھلی کی طرح ہو جاتی تھی، وہ اس پر تورات لکھتے تھے۔ یہ اس وقت کا خاص فن تھا، یہ ایسی بات نہیں کہ کہیں کونے میں کہیں کسی جگہ ہوتا تھا، نہیں، یہ اس وقت کا خاص فن تھا، تو تورات اس پہ لکھی جاتی تھی۔ تو اس تیسری آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ تورات کی کھائی جا رہی ہے، کیونکہ تورات کس میں ہے؟ فی رقم منشور، جھلی میں ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس میں بات ہوئی کتاب کی، آسمانی کلام کی بات ہو رہی ہے۔ منشور کا جو لفظ آ رہا ہے نا، پھیلی ہوئی، یہ علماء یہود کو ایک طرح سے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ علماء یہود کیا کرتے تھے، تورات ہر کسی کے لیے ایکسس میں نہیں تھی، وہ تورات کو چھپا کر رکھتے تھے، اس سینس میں
کہ ہم جو ہے وہ حامل ہیں اس کے، اور ہم آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو تورات میں سے دیکھ کر بتا دیں گے. یہ ایک طرح کی دکانداری تھی نا، کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر ایک بندے کو کہہ رہا ہے کہ فی ہی ذکرکم، کہ تمہارا ذکر ہے اس میں، کہ تم اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے، کہ تم اب بھی سے نہیں پڑھو گے. اللہ رب العزت تو قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ منشور کا لفظ استعمال کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تورات تو نشر کی ہوئی تھی، تورات تو سب کے لیے تھی، تو تم نے اس کو چھپا کر رکھا اپنے پاس. اور اسی حوالے سے اگر اسے کچھ لمحوں کے لیے قرآن مراد لیا جائے، کیونکہ ایک تعویل بہرحال موجود ہے اس کی کہ یہاں قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اس کی بھی تشریح یہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. یعنی قرآن بھی کیا ہے، منشور ہے، قرآن بند نہیں ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، سب کے لیے ہے، منشور ہے، جو چاہے قرآن کی طرف آئے. اور اللہ نے آسان کر دیا ہے. دیکھیے گناہ کی طرف جاتے ہوئے پھر آپ کو جب کوئی انسان ایسا گناہ کرتا ہے جو کہہ لیں آپ کے نیا ہو، اس کے لیے نیا ہو، تو اسے مشکل ہوتی ہے وہ گناہ کرنے میں، تھوڑی دقت اٹھانی پڑتی ہے یا تھوڑا دل گھبراتا ہے. لیکن دیکھیے قرآن کی طرف آنے لگیں، کوشش کریں. آج کل آسان بھی اللہ نے بہت کیا ہوا، اور ہر زمانے میں ہی میں سمجھتی ہوں آسان تھا قرآن کی طرف آنا. آج کل کی تو میڈیا کا دور ہے تو بات ہی کیا ہے، تو ٹیکنالوجی ہے عروج پر. اللہ رب العزت نے ہر دور میں قرآن آسان رکھا. قرآن ہمیشہ سے سب کے لیے کھلا ہے، جو چاہے اس سے فیض حاصل کرے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اب پچھلی 3 آیتوں میں روحانیت کے حوالے سے یا اس علم کے حوالے سے بات تھی جو آسمان سے آ رہا ہے. یہ 3 آیتیں اور بہت خوبصورت آیتیں. جب میں نے ان آیات کو سمجھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ایسے بھی ہے اور ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والبیت المعمور، اور قسم ہے گھر کی معمور، معمور جو آباد ہے. اب یہ کون سا گھر ہے؟ اس گھر سے مراد لیا گیا ہے خانہ کعبہ بھی، اور اس گھر سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے ایگزیکٹلی اوپر آسمان پہ ایک گھر ہے مثل خانہ کعبہ کے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا نام ہی بیت المعمور ہے، وہ گھر مراد ہے. اصل میں ہے ایسے 7 آسمان ہے نا، تو جہاں کعبۃ اللہ ہے دنیا میں، مکہ میں، اس کے ایگزیکٹلی اوپر ہر آسمان پہ ایک ایک کعبہ ہے، رائٹ؟ اور جو 7ویں آسمان پہ ہے وہ وہاں بھی ایک کعبہ ہے. جو دنیا کا کعبہ ہے نا، بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف امیج. یہ ایک طرح کی امیج کہہ لیں، ہے تو وہ باقاعدہ پورا بنا ہوا، لیکن اصل جو ہے نا وہ اوپر آسمانوں پہ. تو اس کی قسم کھا کر کی جا رہی ہے کہ جو گھر آسمانوں پر موجود ہے اس کی قسم. یا آپ دنیا کا خانہ کعبہ لے لیں، وہ ایک مادی عکس ہے، ہم اچھا لفظ استعمال کریں تو یہ کہیں گے مادی عکس ہے اس والے کعبہ کا جو آسمانوں پر موجود ہے. اب اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ نیچے اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو اوپر بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں فرشتے. اس گھر میں، اس مسجد میں، مسجد ہی کہوں گی میں، اس گھر میں جب کوئی داخل ہوتا ہے فرشتہ، اور لگ بھگ ایک وقت میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں وہاں طواف کے لیے، عبادت کے لیے. تو جب ایک فرشتہ ایک دفعہ داخل ہو جائے تو اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آتی، جبکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے بیک وقت اس کا طواف کرتے. تو اتنی زیادہ، مطلب اتنے زیادہ فرشتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں اعلیٰ اللہ کا تذکرہ بار بار آ جائے گا، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ جو معمور کا لفظ ہے نا، عمرہ بھی سنا ہوگا ہم نے، عمرہ سنتے ہیں نا، عمرہ کیا ہوتا ہے؟ عمرہ بھی معمور یہی ہے نا. عمرے سے کیا رہتا ہے؟ خانہ کعبہ آباد رہتا ہے نا. ہر وقت آ رہے ہیں عمرے والے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی بھی وقت بھی چلے جائیں، ہر وقت طواف ہو رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ وہاں موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو اس میں دونوں چیزوں سے قسم، دونوں تعویلیں یہاں موجود ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے کہ ہم نے جب معراج والی حدیث پڑھی تھی تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جس میں انہوں نے امت محمدی کو سلام بھی کہلوایا تھا. اس میں وہ بیت المعمور سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہاں پہ بھی اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو یہ دونوں رائے اس میں موجود ہیں. دنیا کا زمین کا کعبہ بھی موجود ہے، مراد ہے آسمان پہ جو کعبہ ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. اب یہ اس گھر کی قسم کھائے گئی. اگلی قسم ہے والسقف المرفوع. سقف کہتے ہیں چھت کو، مرفوع رفع بلند کرنا، ارفع اوپر اٹھا، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. والسقف المرفوع، اور قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ چھت کی جو اونچی ہے. اب یا تو مراد آسمان ہے، یا خانہ کعبہ کی چھت ہے، یا بیت المعمور کی چھت ہے، تینوں ہو سکتی ہیں. اگلی آیت دیکھیے والبحر المسجور، اور کس کی قسم ہے؟ بحر کی، سمندر کی. مسجور جو موجزن ہے، موجزن ہے، جوش مارتا ہوا ہے، جو بھرا ہوا ہے. مسجور کا ایک معنی بھرا ہوا بھی ہوتا ہے.
اب ایک حضرت علی کی رائے ہمیں یہاں ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا کا سمندر ہے نا، یہی قیامت کے دن بھڑکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا سمندر فارمولا ہوتا ہے H2O. اگر اس کو توڑا جائے تو دو گیسز بنیں گی، ایک ہائیڈروجن ایک آکسیجن. اچھا جی، اب ہائیڈروجن جو ہے وہ فیول ہے، لیکن وہ فیول خود نہیں جلے گا جب تک اس کے جلانے کے لیے جو فیوریبل کنڈیشن ہے جو کہ آکسیجن گیس پرووائڈ کرتی ہے وہ موجود نہ ہو. تو بیسیکلی فیول بھی موجود ہے اور پھر اس کو جلانے والے جلنے کے لیے فیوریبل کنڈیشن پرووائڈ کرنے کے لیے آکسیجن بھی موجود ہے. تو H2O فارمولا ہے اس کا. تو یہ تعویل بھی درست معلوم ہوتی ہے. لیکن جو جو دنیا کا سمندر، اس سے مراد ہوا کہ دنیا کے سمندر کی قسم کھائی گئی ہے جو بھرا ہوا ہے، جو ٹھاٹے مارتا ہوا ہے. اور اس سے وہ سمندر بھی لیا جا سکتا ہے جس کے لیے حدیث ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش جو ہے نا وہ پانی پہ تھا، تو وہ والے سمندر کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. اچھا، اب ہم دنیا کے سمندر کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں. بہت زبردست اور بہت سمجھنے والی آیت ہے. انسان کی جسم بنتا ہے، جو اس کا مادہ حیات ہے نا وہ مٹی ہے. انسان کا جسم بنتا ہے مٹی سے، لیکن مٹی میں جان نہیں پڑ سکتی تب تک کہ اس میں پانی شامل نہ ہو جائے. جو مبدا ہے نا، مبدا کہتے ہیں ابتدا کرنے والی، مبدا حیات انسان کا کیا ہے؟ پانی. جسم تو بن جائے گا مٹی سے، لیکن پانی نہیں ہوگا تو انسان کی ابتدا نہیں ہوگی، کسی بھی چیز کی ابتدا نہیں ہوگی. یہ بات ہم قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زندگی کا اصل جو ہے نا وہ پانی ہی ہے. پانی سے ہی اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا ہے. تو جسم، اب باڈی کو بھی دیکھیں، جسم میں اگر پانی کی صحیح سرکولیشن نہیں ہو تو بیماریاں لگ جاتی ہیں. مطلب جب بھی کوئی بیماری ہو تو سب سے پہلے ہم وہ آیت دیکھتے ہیں نا، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وہ پوری ایک انسان کے کھانوں کی ڈیٹیل ہے اس سورہ میں، 30ویں پارے کی سورہ. تو اس میں شروع میں کیا ہے؟ سب سے پہلے پانی کا تذکرہ ہے. تو جو کوئی بیماری لگے سب سے زیادہ پانی کا انٹیک بڑھا دے، کیونکہ پانی کیریئر ہے ہمارے جسم میں، پورے جسم میں گھومتا ہے اور پھر وہ باہر چلا جاتا ہے. اور نہ صرف پانی ہمارے جسم کے اندر کا کیریئر ہے، یونیورس کا کیریئر ہے. پورے یونیورس میں جو چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، پانی ان میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو یہ ایک طرح سے کیریئر ہے، یونیورسل کیریئر ہے. اور کمال کی بات یہ، اللہ نے ایسا اس کو بنایا، کنزیوم نہیں ہوتا، کہیں کنزیوم نہیں ہوتا، جسم کے اندر ہو یا باہر ہو اپنا کام کرتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. اور زمین میں ہم دیکھیں سورج سے ایوپریشن ہوتی ہے، بادل بن گئے، برس گئے، زمین پہ آ گئے، زمین کے اندر چلا گیا، پھر چشموں میں چلا گیا، دریا میں چلا گیا، واپس سمندر میں پہنچ گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اب یہ جو 3 آیات ہیں، بیت المعمور، سقف المرفوع، بحر المسجور. بیت المعمور گھر، آباد گھر کی. تو ہم نے کہا خانہ کعبہ، یا ہم نے کہا اوپر آسمانوں پہ گھر، اور ایک تیسری تعویل جو میں مس کر گئی وہ ہے زمین. زمین بھی ہمارا گھر ہے. تیسری اس کی جو تعویل کی جاتی ہے وہ زمین سے کی جاتی ہے. تو زمین کی قسم، والسقف المرفوع، چھت بلند. اگر دنیا کا آسمان لے تو آسمان کی قسم. زمین ہو گئی، آسمان ہو گیا. تیسری چیز کیا چاہیے؟ والبحر المسجود، پانی. پانی سے ابتدا ہوتی ہے. جو 3 آیات ہیں نا جو مادیت پہ بات کرتی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ رب العزت 3 چیزوں کی قسم کھا کے ہمارا بالکل نقشہ بیان کر دیتے ہیں ہماری زندگی کا، کہ گھر ہے، زمین لازم، آسمان لازم. اور زمین آسمان ہو بھی ہو تو کیا چیز ضروری ہے جس سے زندگی کی ابتدا ہوئی؟ پانی. اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر زمین وجود میں آئی، اور پھر کہیں سے کوئی چٹان آ کے ٹکرائی جس کے اندر پانی تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹکرائی ہے اسٹیم بنی، بادل بنے. آسمان تو پہلے ہی وجود میں آ گیا تھا، زمین اور آسمان وجود میں آئے، اور پھر اس کے بعد وہ پانی آیا. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پانی کے آنے کے بعد ان کا غالب گمانی ہے کہ مائٹوکونڈریا بنے پہلے جو آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر وہ زندگی وجود میں آئی. اس طرح سے پھر 3 چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں. اب قسم کھانے کے بعد آگے کیا ہے؟ اب جواب قسم ہے. جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، ان بے شک عذاب ربک، تیرے رب کا، لواقع، البتہ کیا ہونے والا ہے؟ واقع ہونے والا ہے. یہ آیت 7. اور اگلی آیت 8، ما لہو من دافع، ما نہیں لہو اس کے لیے، من کوئی، دافع اس کو دفع کرنے والا، دور کرنے والا، ٹالنے والا. یہ 3 بڑی بڑی قسمیں کھا کے اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور اسے کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے، دور کرنے والا نہیں ہے. اب یہ جو مقسم علیہ ہے نا جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے. ایک تو میں اس میں عذاب کا لفظ ضرور سمجھانا چاہوں گی، کیونکہ عذاب کا جو لفظ ہے نا قرآن میں بہت بار آتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. جو عذاب، ایک ہم نے عذب بھی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا، عذب فرات و ملح اجاج، ماء عذب بھی آتا ہے ایک جگہ کہ بہت میٹھا پانی، بہت عمدہ پانی. تو عذب کا مطلب ہوتا ہے
کہ بہت میٹھی چیز کوئی، بہت شیرین چیز کوئی، اس کے لیے عذب آتا ہے. تو عذب سے عذاب کیسے بن گیا، ہے نا؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا. تو ایک جو عذب سے ایک وہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے گی. ایک باب تفعیل ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک جو بھی کسی چیز کی کوالٹی ہوتی ہے نا، اس میں سے اس چیز کو نکال دیتا ہے. تفعیل کا جو باب ہے ورب بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لیں. یہ ایک وزن ہے اور یہ ورب بناتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے مرض ہوتا ہے، مرض کا مطلب بیماری ہے، ٹھیک ہے نا. مرض سے بن جائے گا تمریض. تمریض کا کیا مطلب ہے، بیماری کو دور کر دینا. اب عذب سے سمجھ لیے، عذبن ہے نا کہ میٹھا، عمدہ، شیرین، لذیذ. اس سے بن جائے گا تعذیب. تعذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے مٹھائی نکال دینا، کسی چیز میں سے اس کا شیرہ نکال دینا، کسی چیز میں سے اس کی لذت نکال دینا. یعنی عذب سے ہی، تعذیب سے پھر بنتا ہے لفظ عذاب. تو عذاب کیا ہے، عذاب کو تھوڑا سا بس سمجھیں، قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے. عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی، وہ بہت اچھی تھی، وہ بہت زبردست تھی، کیونکہ عذبن کیا تھا، میٹھا، لذیذ، شیریں. اب کیا ہو گئی، وہ عذاب آ گیا. اس چیز کی وہ جو اچھی چیزیں تھی نا، اس میں سے نکل گئی اور برائی بچ گئی. اس کی بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس بہت چیز ہے. سب سے بڑی بات، سب سے بڑی چیز ہمارے پاس نعمت ہے. کون سی نعمت ہے؟ قرآن کی نعمت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس سہولتیں ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا دنیا میں. دنیا کے لیے تو اللہ نے کیا دیا، روٹی تمہیں مل جائے گی، طے شدہ ہے. یہی بات ہے نا. اس کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن جان نہیں مارنی. جان مارنی ہے قرآن کے لیے اور آخرت کے لیے، ہے نا. لیکن کیا ہوگا، سب کچھ تھا دنیا میں، اور آخرت میں اگر جہنم کا فیصلہ ہم پر لازم ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو سہولتیں تھیں ان میں سے وہ سہولت کا فیکٹر سارا نکل گیا، اور اب ہمارے لیے کیا چیز بچ گئی؟ صرف اور صرف تکلیف بچ گئی، صرف اور صرف مصیبت بچ گئی. عذاب کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ انسان کسی چیز پر بہت محنت کرے، بہت محنت کرے، اور پھر وہ چیز کیا ہو، اس سے چھین جائے اسے. اور کس موقع پہ چھنے؟ جب اس کو لگ رہا ہو کہ بس اب تو یہ عنقریب مجھے اس کا پھل ملنے ہی والا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا 29ویں پارے میں، وہ جہاں پہ سورہ نون ہے، اس میں باغ والوں کا واقعہ آیا ہے. تو وہاں پہ وہ باغ والے تھے نا، وہ کیا انہوں نے کیا کیا تھا، پوری ان کی فصل تیار تھی، اور ان کا جو والد تھا وہ کیا کرتا تھا، جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو مسکین آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو وہ شخص ان کو بھی حصہ دیتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے تھے، بیٹوں نے فصل تیار ہو گئی، صبح انہوں نے کٹائی کرنی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، کٹائی سے مراد مجھے ایسا لگتا ہے کھجور کی فصل ہوگی، مجھے ڈیٹیل اس کی نہیں پتا، کھجورے وغیرہ اتارنی ہوں گی یا کچھ اور پھل ہوں گے. تو صبح کے وقت انہوں نے یہ رات رات میں فیصلہ کیا کہ پھر وہ سارے مسکین آ کے کھڑے ہو جائیں گے، انہیں دینا پڑے گا، تو ہم بالکل صبح منہ اندھیرے چلے جائیں گے اور سب کچھ اتار اتور کے لے آئیں گے. تو اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب وہ صبح سویرے اندھیرے میں اٹھ کے گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ تو ان کا باغ سارا اجڑا پڑا تھا. تو پہلے انہیں یہ لگا کہ نہیں، ہم شاید غلط جگہ آ گئے، کیونکہ ان کی نیت کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا تھا، رات پر اس باغ پر ایک ہوا پھیری اور اس کا پھل جو تھا وہ سارا برباد ہو. پہلے تو ان کو یہ امپریشن لگا کہ نہیں، ہم کہیں اور جگہ آ گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا تھا، نہیں، ہم صحیح جگہ ہوئے ہیں، بلکہ ہم بھٹکے نہیں ہے. پہلے لدول نون آیا تھا، پہلے ان کا بھٹکے نہیں ہے، بلکہ ہم ظالم ہیں، یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد کیا بات کی تھی انہوں نے، کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے عذاب. قرآن میں آیت موجود ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سب جانتے ہوتے. تو کذالک العذاب، زندگی میں بھی دیکھیے ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی 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 اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بھول کر یہ اللہ کی حق تلفی کر کے چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، اندھا دھن، بالکل عین موقع پہ چھن جاتی. کبھی ہم نے ایسا سنا ہی ہوگا کہ کسی نے بہت محنت کی، کوئی گھر بنایا، لیکن وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکا. وہ شفٹ ہونے میں 10 دن تھے، شفٹ ہونے میں 15 دن تھے، اور انتقال ہو گیا. تو میں ایک اسلامک اسکالر ہیں بہت بڑی، ان کا انٹرویو سن رہی تھی. تو اپنے انٹرویو میں انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ جس جگہ وہ رہتی تھیں وہاں پہ وہ خاتون کو دعوت دیا کرتی تھی کہ قرآن کی طرف آئے. تو ان خاتون نے شروع میں یہ کہنا کہ نہیں، ابھی میری بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں اور بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے، پھر میں تفسیر کا کورس جوائن کروں گی. خیر انہوں نے شادی کر دی. پھر اس کے بعد وہ دعوت دینے والے تو گاہے بگاہے موقع دیکھ کر دعوت دیتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا نہیں، بس اب میرا آخری کام ہے، یہ گھر میں بنوا لوں، اس کے بعد میں ضرور جوائن کروں گی، اور بس اس کے بعد تو ضرور جوائن کروں گی. یہ کوئی کام چھوٹے تو ہوتے نہیں ہیں، تو سالوں لے جاتے ہیں کام. پھر بہرحال انہوں نے گھر بھی بنوایا. تو غالباً 1 یا 2 دن پہلے جو تھے نا گھر میں
انہوں نے شفٹ ہونا تھا اور اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، ان کو بھی اللہ ان کی بھی خطائیں معاف کرے، ہماری بھی معاف کرے. اصل بات تو دلوں کی اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال ایک تمثیل ہے، اس لیے کہ ہم نصیحت پکڑیں، اس لیے نہیں کہ ہم خود کو کوئی چیز سمجھیں، ہم نصیحت پکڑیں. تو ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کذالک العذاب. تو جب ہم عذابوں سے بچنے کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، تو یہ دنیا والے عذابوں سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے اور آخرت کے حوالے سے بھی دعا مانگنی چاہیے. اچھا، اب یہ ایک عذاب یہ تھا. ایک عذاب کی اور صورت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں جو ویسے سزائیں ملتی ہیں نا، انہیں بھی عذاب، قرآن انہیں بھی عذاب کہتا ہے. مثلاً سورہ نور میں ہم دیکھیں، زانی مرد اور زانی عورت، ان کو کوڑے مارنے کی بات ہے نا. تو جب ان کو کوڑے مارنے کی بات ہے تو ساتھ کیا بات کی گئی ہے کہ چاہیے کہ ایک مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے ایک جماعت وہاں موجود ہو، اور وہ اس عذاب کے وقت، عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عذاب کے وقت، جبکہ عذاب کا مطلب سزا، تو جو سزا انہیں دی جا رہی ہے اس کے وہ شاہد ہوں، گواہ ہوں، وہ دیکھیں بھی اور عبرت بھی پکڑیں لوگ، اس لیے بھی موجود ہیں، لوگوں کے سامنے دینی چاہیے وہ سزا. تو وہاں پہ بھی عذاب کا لفظ آتا ہے. تو ہمیں اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان 6 آیتوں سے کہ اللہ رب العزت یہ 6 آیتوں میں قسم کھا کے 7ویں اور 8ویں آیت میں فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. ان 2 آیتوں کے بعد اللہ رب العزت مزید سب فرماتے ہیں. اب تھوڑا سا نقشہ کھینچیں گے اللہ رب العزت کیسے. یہ وہی تذکیر بھی آلائی اللہ چل رہی ہے. یہاں ایام اللہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا کہ فلاں قوم پہ اس وقت عذاب آیا، فلاں قوم پہ اس وقت عذاب آیا. اللہ رب العزت اپنی نشانیاں دکھا کے بتا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، تذکیر کی جا رہی ہے. اگلی آیت ہے یوم تمور السماء مورا. بہت خوبصورت آیت ہے اور سمجھنے والی ہے. یہ طرز بھی جو اس میں اسلوب بیان ہوا ہے نا، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے گا. یوم، جس دن، تمورو، پھٹ جائے گا، لرزے گا، تھر تھرائے گا، کانپے گا آسمان، السماء آسمان، مورا لرزرانا، لرزنا، ڈگمگانا، کانپنا. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن آسمان باقی شیک کر دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت یہ آگے لائے ہیں مورا. اگلی آیت کو بھی اس کے ساتھ ہی دیکھیں، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، وَتَسِيرُ، اور چلا دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، سیرا جیسے چلا جاتا ہے. ہو رہا ہے نا تمور. تمور لفظ کو دیکھتے ہیں. مور کسے کہتے ہیں؟ اضطراب کو کہتے ہیں. انسان اضطراب، جب انسان مضطرب ہوتا ہے، کیا وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے؟ مضطرب کا مطلب پریشان، بے چین. کیا وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے؟ وہ نہیں بیٹھتا، کبھی ادھر ٹہلتا ہے، کبھی ادھر ٹہلتا ہے. بہت سارے ایسے سچویشن بن جاتی ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے کسی کا، یا کوئی آپریشن تھیٹر میں اندر، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بے چینی ہوتی ہے، کس طرح ہوتا ہے، یا تو وہ چکر کاٹنے لگتے ہیں، آگے پیچھے چلنے لگتے ہیں، بار بار پانی پیتے ہیں اٹھ کے، کبھی کھڑے ہو کے کھڑکی کے پاس چلے جائیں گے، کبھی ادھر کھڑے ہو جائیں گے، کبھی دعا مانگیں گے، کبھی نماز پڑھ لیں گے. وہ مضطراب میں رہتے ہیں. مور اسی سے لفظ تمور. تو آسمان کے لیے کیا رہا ہے؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کیا ہوگا؟ تمور، ٹکے گا نہیں ایک جگہ، تھر تھرائے گا. اور مورا، اب دیکھیے تمور کہہ کے بھی پھر دوبارہ اللہ رب العزت لاتے ہیں مورا. اور اگلی آیت میں بھی کیا ہے؟ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یعنی پہاڑ چلائے جائیں گے جیسا چلائے جانا. یہ سیرا اور یہ مورا، یہ جب آخر میں لفظ آ رہے ہوتے ہیں نا 2 زبر کے ساتھ، اس کے لیے خاص ٹرم ہوتی ہے عربک گرامر میں، اسے مفعول مطلق کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی. یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے، یہ والا اسلوب بہت استعمال ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں مثلاً، میں کہتی ہوں ضربتہ، میں نے اس کو مارا. اچھا، اب مار میں کیسے بھی سکتی ہوں. ہو سکتا ہے میں نے اس کو زبان کی مارا ہو سکتا ہے میں نے اسے بہت ہلکے سے مارا ہو. ہلکے سے مارنا جو مارنے میں کاؤنٹ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے میں نے کوئی پینسل اٹھا کے اس کی طرف پھینک دی جو اس کو لگی نہیں لگی، مارا. لیکن جب میں اسے کہوں گی نا ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسا مارا جاتا ہے. اب جب ضربن لگایا نا میں نے آخر میں، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے بات واضح ہو گئی کہ واقعی جیسا مارا جاتا ہے، یعنی یہ ہاتھ سے یا کسی چیز سے لگانا زور سے، جیسے مارا جاتا ہے، وہ والا. اس میں بھی ضربن 2 زبر کے ساتھ آخر میں آ رہا ہے. مفعول کیا بن کے؟ مفعول مطلق بن کے. تو یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ کوئی مثال کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان لرزے گا جیسے لرزا جاتا ہے. نہیں، مورا لا کے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ واقعی جیسے کوئی چیز تھر تھر کانپتی ہے نا، ایسے کانپے گا. اور پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی مثال نہیں دی جا رہی کہ مثال کے طور پر کہہ دیا جائے کہ ہاں نہیں پہاڑ چلائے جائیں گے. نہیں، جیسے پہاڑوں، جیسے کوئی چیز چلتی ہے نا، اپنی جگہ چھوڑ کے پوزیشن چینج کرتی ہے، ایسے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. کتنا ہولناک دن ہوگا. ذرا سے لمحے کو ہم اپنے ذہن میں ذرا یہ لائیں کہ یہ
ہمارے سامنے کوئی بلڈنگ ایسے ہو جائے تھر تھرانے لگے، صرف میں کہتی ہوں آسمان کا رنگ بدل جائے، فقط آسمان کا رنگ بدل جائے اور ایسا رنگ ہو جائے جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا آج سے پہلے آسمان پر، ہم شدید گھبرا جائیں گے، ہم شدید گھبرا جائیں گے. کہاں تو یہ بات کہ آسمان پھٹ جائے یا ہلنے لگے. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے قیامت تو بس قائم ہو گئی اس وقت جب ہم مر گئے. قیامت صغرا کہا جاتا ہے نا موت کو، قیامت صغرا. تو جب انسان مر گیا تو اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی. اب دنیا چاہے کروڑوں سال بھی جیے لیکن انسان تو اب تبھی اٹھے گا جب قیامت آئے گی. اور ویسے بھی سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے اس وقت، سورج جو ہے وہ ادھیڑ عمر کا جو ایک شخص ہوتا ہے نا، مڈ ایج، جو مڈ ایج کا ایک شخص ہو جاتا ہے نا کہ ادھر آدھی زندگی گزار چکا ہے اور آگے آدھی زندگی ایک ایوریج کیلکولیشن کے حساب سے باقی ہے. تو سورج کو وہ کہتے ہیں یہ ایک ادھیڑ عمر کا ستارہ ہے، یہ اپنی آدھی زندگی کاٹ چکا ہے اور آدھی زندگی باقی ہے. اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اس کا فیول ختم ہو جائے گا. سورج میں کنٹینیوسلی فیوژن ریئیکشن ہو رہا ہے، ہائیڈروجن موجود ہے اور وہ ہائیڈروجن مل کے ہیلیم بنا رہے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف ایٹامک بم آپ کہہ سکتے ہیں. ایٹامک بم جو ریئیکشن ہوتا ہے اس میں فشن اور فیوژن دو ہوتے ہیں نا، فیوژن والا اس میں ریئیکشن چل رہا ہے مستقل. تو وہ ہائیڈروجن کنزیوم ہو رہی ہے اور ہیلیم بن رہا ہے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ ادھیڑ عمر کا ستارہ ہے، آدھی زندگی یہ کاٹ چکا ہے. ممکن بلینز آف ایئرس، اتنی جلدی تو نہیں، کروڑوں کروڑوں سالوں بعد اس کا فیول ختم ہو جائے گا، یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوگا. جب یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوگا تو جس کچھ پاس پاس کے سیارے ہیں وہ تو سب بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. زمین پہ ٹیمپریچر اتنا ہو جائے گا کہ ناممکن سی بات ہو جائے گی سروائیو کرنا. اور ایک وقت آئے گا کہ زمین اس کے اندر چلی جائے گی، چاند بھی اس کے اندر چلا جائے گا. اب جب یہ ایکسپینڈ ہوگا، اپنا سائز بڑھائے گا، تو obviously پھر یہ سکڑ کر ایک وائٹ ڈارف بن جائے گا. مطلب اتنا چھوٹا ہو جائے گا ایک دم سے سکڑ کے، جب اس کا سارا فیول ختم ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، تو سکڑ کے بالکل چھوٹا ہو جائے گا. پھر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اذا الشمس كورت، جب سورج بجھا دیا جائے گا. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں بجھ جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور ایک وائٹ ڈارک بن جائے گا جو ہمارا سولر سسٹم ہے سب ختم ہو جائے گا. تو جب یہ اتنا بڑے بڑے عمل ہوں گے تو کیا آسمان ایسے ہی رہے گا ہمارے سر پر، زمین کے اوپر کچھ نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا اذا دکت الارض دکن دکا، وہاں پہ بھی یہ لفظ آتا ہے، یہ جو مفعول مطلق میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا، دکا کا لفظ آ رہا ہے کہ چوٹ ماری جائے گی. ایک ہی چوٹ، جیسی چوٹ ماری جاتی ہے، ایک ہی دھماکہ ہوگا، ایک ہی ایکسپلوژن ہوگا، سب برابر ہو جائے گا. تو دکن دکا وہاں پہ بھی لفظ آتا ہے. تو یہ قیامت کی ہولناک کیا ہے. مالہ من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. اب اگلی آیت ہے فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن کس کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہ کون سے تھے جھٹلانے والے؟ یہ وہ تھے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلا رہے تھے، حساب کتاب کو جھٹلا رہے تھے. یہ اس وقت کی بھی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بھی بات ہے اور یہ آج کی بھی بات ہے. ویل کیا ہے؟ ویل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ویل جہنم کی وادی کا بھی نام ہے. یہ جہنم کی وہ وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک جہنم کی وادی ہے. اور ویل ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے. دونوں حساب سے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، ہلاکت کے حوالے سے بھی اور جہنم کی وادی کے حوالے سے بھی. اگلی آیت بڑی اہم ہے، دیکھنے والی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جو پیچھے مکذبین تھے پچھلی آیت میں. ہم فی خوض یلعبون، ہم وہ، فی میں، خوض کھیل کود میں. کھیل کود کیسا؟ خوض کہتے ہیں کسی چیز کے اندر چلے جانا. اس کو لفظ کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کرتی ہوں. یلعبون، وہ کھیل رہے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کی اپنی روٹین ہے، ان کو نہیں پتا کیا حق ہے، انہیں نہیں پتا کیا باطل ہے. صبح اٹھتی ہے، صبح ہوتی ہے، کام دھندے پہ لگتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، بستر پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں. کیا میرے اللہ رب العزت کے کون سے حقوق مجھ پہ ہیں انہیں نہیں پتا. آس پاس جو لوگ جی رہے ہیں ان کے مجھ پر کیا حقوق ہیں انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں. انہیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ کہ ہم اچھے جیئیں، ہم آسودگی میں جیئیں. جو مطلب زبان سے تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا، زبان سے تو کوئی اتنے برے اخلاق کا نہیں ہوتا، وہ اندر ریئیکشن سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنی پرواہ ہے، ہمارے بچے اچھی جگہ ہو جائیں، ہمارا سیٹ اپ اچھا ہو جائے. یلعبون، بس اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پیچھے پہاڑ چلا دیے جائیں گے، آسمان جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ، آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں. اب دو لفظ سمجھیں، دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. یہ خود والا لفظ اب دوبارہ بھی آئے گا. خود ہوتا کیا ہے؟
دیکھیں ایک ہوتا ہے خودن اور ایک ہوتا ہے غورن. خود جو ہے نا حوض، پانی کا حوض نہیں ہوتا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. خودن، خود کا مطلب ہوتا ہے جو پانی کی گہرائی کے اندر چلے جاتا ہے. اور اسی طرح غورن ہوتا ہے. غار سنا ہے؟ غار کہاں بناتے ہیں؟ زمین میں بناتے ہیں نا، اسی سے لفظ ہے غورن. وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کی گہرائی میں جانا. تو ایک ہے پانی کی گہرائی میں جانا خود، جو کہ اس آیت میں لفظ استعمال ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے زمین کی گہرائی میں جانا غورن، غور، غار جس سے ہوتا ہے. آپ بتائیے دونوں کے اندر اترنے میں کیا فرق ہے؟ اگر زمین میں آپ ڈرل کر کے نیچے جا رہے ہیں نا تو آپ ایک ڈائریکشن میں جائیں گے. ایسا ہی ہے نا، اگر زمین کے اندر آپ نے اترنا ہے تو آپ زمین کے اندر ایک ڈائریکشن میں جائیں گے. لیکن اگر آپ پانی کے اندر جائیں گے، پانی کے اندر جب انسان جاتا ہے تو کیا ایک ڈائریکشن میں جاتا ہے؟ نہیں. کسی پول میں آپ جمپ لگائیں تو کیا ایک ڈائریکشن میں جائیں گے؟ نہیں. آپ کو پانی کہیں بھی لے جائے گا، ادھر ادھر کہیں بھی ڈول جائیں گے آپ پانی کے ساتھ. جو یہ خود کا لفظ اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں نا، 29ویں پارے میں بھی آتا ہے، ما سلککم فی سقر. کہ جب مومنین پوچھیں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. اس میں یہ آتا ہے کہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم یہ غوطہ خوروں کے ساتھ غوطہ خوریاں کرتے رہتے تھے. یہ وہی والا لفظ آئے گا وہاں خوض، کہ بس ہم مگن اپنی چیزوں میں. ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے نا، موبائل اٹھایا مگن، آدھا گھنٹہ نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، 1 گھنٹہ نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. کسی کا فون آ گیا دوست کا، بے مقصد باتیں، مگن، پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو یا مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ سیریز دیکھ رہے ہیں، مگن، بالکل کوئی پرواہ نہیں. تو جو پانی کے حوالے سے لفظیاں استعمال اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا، یہ ہمیں ایک تشبیہ دی جا رہی ہے. قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دنیا میں ایسے مگن ہے جیسے کہ کوئی انسان پانی میں غوطہ لگائے تو اسے نہیں پتا ہوتا کیا میری ڈائریکشن ہے. ڈائریکشن تو نہیں اپنی وہ کر سکتا، بس وہ کبھی ادھر تیر رہا ہے، ادھر تیر رہا ہے، ادھر تیر رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے مذمت ہے. اور دوسری بات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں آخرت کے انکاری، کیونکہ پچھلی آیت میں کہ مکذبین، جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، جہنم کو جھٹلانے والے. تو ایسی باتیں مراد ہیں جو غیر منطقی ہوں، کیونکہ سب سے بڑی حقیقت موت ہے. دیکھیے دنیا میں بہت لوگ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو مختلف چیزوں کو جھٹلاتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں یہ اسلام اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے اسلام کیا کوئی دوسرا بھی مذہب نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ بھی نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، ہم زندہ ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. کیا آپ نے کبھی کسی کو سنا کہ کسی نے یہ جھٹلایا کہ نہیں موت نہیں ہے؟ یا کوئی ایسا آپ سے کسی نے ڈسکشن کی کہ کوئی یہ کہتا ہو؟ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو موت کو جھٹلائے. موت سب سے بڑی حقیقت ہے. جو چیز وجود میں آئی ہے اس نے فنا ہونا ہے. تو اس سیارے کی جس پہ ہم رہتے ہیں اس کی بھی ایک موت ہے جس کا نام ہے قیامت. تو لوگ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ غیر منطقی باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس لاجک نہیں ہے. کس لاجک کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئی، حساب کتاب نہیں ہوگا؟ دنیا میں بھی تو ہم جو کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا ری ایکشن دیکھتے ہیں نا. تو اگر دنیا میں ہم بہت سارے ظلم کر کے چلے جاتے ہیں یا بہت ساری قربانیاں دے کے جا رہے ہیں تو کوئی ری ایکشن نہیں ہے ہمارے لیے آگے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس اینگل سے بھی سمجھا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جادوگر کہہ رہے ہو، اور اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں؟ غیر منطق، ڈائریکشن نہیں، خود کا لفظ ہے نا. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، پھر کبھی کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے. اچھا پھر کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہیں جھوٹا ہے. کبھی کہتے ہیں نہیں نہ جادوگر ہے، نہ پاگل ہے، نہ دیوانہ ہے، بلکہ ایک بندہ ہے جو اس کو ڈکٹیٹ کرواتا ہے، قرآن جو اس سے ڈکٹیشن لے کر لکھتا ہے. ایسا ہی تھا نا، بے منطقی باتیں، جیسے پانی میں اترے اور کبھی ادھر نکل گئے. تو یہ وہ بھی مراد ہے. بہت خوبصورت آیت ہے کہ وہ اپنے کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اپنے خوف، بس ادھر ادھر چل رہے ہیں. اب اللہ رب العزت اگلی آیت میں بتاتے ہیں کہ آج تو انکار کر رہے ہو، آگے دیکھو کیا ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا. دوبارہ دیکھیے یہ لفظ آ گیا دعا 2 زبر کے ساتھ. یوم جس دن یدعون وہ دھکے دیے جائیں گے، الی ناری جہنم طرف نار جہنم کے، جہنم کی آگ کی طرف ان کو دھکے دیا جانا. پھر اللہ رب العزت دوبارہ لفظ آ رہے ہیں دعا، ایسے دھکے دیے جائیں گے جیسے واقعی دھکا دیا جاتا ہے. ایک تو ہمارے انسانوں کے دھکے نا، ایک وہ فرشتوں کے دھکے ہوں گے. تو جہنم میں لوگ جو ہے نا ٹھونسے جائیں گے دھکے دے دے کے. پکڑا کہاں سے جائے گا؟ مردوں کو پکڑا جائے گا. یہ جو نیچے والا جبڑا ہوتا ہے نا ہمارا، یہاں فرشتے ہاتھ ڈالیں گے اور جبڑے اور تھوڑی سے پکڑیں گے، یہاں سے پکڑ کے کھینچیں گے. عورت کو پکڑا جائے گا سر کے بال سے. پھر ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے اور پیروں
پیروں سے پکڑا جائے گا، ایسے پکڑ کے کھینچا جائے گا. کچھ یہ پوزیشن سے جو ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور پھر ہوگا یہ کہ جہنم ویسے تو بہت وسیع ہے لیکن ایٹ دا مین وائل وہ بہت تنگ بھی ہے. جنت کے جو دروازے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں، دروازے ہی اتنے وسیع ہیں کہ سارے جنتی ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بھی چاہے نا، ایک ایک ہوتا ہے نا رو بنانا، ایک تو ہوتی ہے قطار، ایک کے پیچھے ایک کھڑا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایک برابر برابر میں کھڑا ہونا، تو ایسے بھی داخل ہوں تو ہو جائیں. اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں. لیکن جہنم کا یہ حال ہے کہ جیسے دیوار میں کیل ٹھونسی جاتی ہے نا، کہ اس کو پیچھے سے ڈھونکنا پڑتا ہے پھر وہ دیوار کے اندر گھستی ہے، تو جہنمیوں کو بھی ایسے پائل در پائل بنا کر نا پیچھے سے ٹھونک ٹھونک کے جو ہے نا جہنم کے اندر ٹھوسا جائے. تو وہاں گھٹن کا عذاب بھی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ ان کو جہنم کی طرف کیا کرنا پڑے دیا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے. اور دعا دوبارہ مفعول مطلق آ گیا کہ جیسے واقعی دھکے دیے جاتے ہیں، اور دھکے دے کر کیا کہا جائے گا، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ہذہ یہ ہے، النار وہ النار آگ، التی وہ جو، کنتم تھے تم، بہا ساتھ اس کے، تکذبون تم جھٹلاتے. جس نے دیکھی کتنی سختی ہے. عربک گرامر اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو قرآن پڑھنے کا واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ سپارک پیدا ہوگا اندر دل میں. ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کا تو ہم اس مترجم کی نظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے اتنے مسلک اسی لیے تو ہیں. شہید کا مطلب حاضر ناظر بھی ہے، شہید کا مطلب گواہ بھی ہے. اب جس مفسر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ آتا ہے قرآن میں، جس مفسر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، وہ ایک پورا ایک نیا فرقہ بن گیا. جس مفسر نے تفسیر یہ کی کہ نہیں شہید کا مطلب گواہ ہے، تو وہاں پہ الگ چیز موجود ہے. تو ہم مفسر کی جو مترجم ہے اس کی نظر سے قرآن پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم تھوڑی سی عربک گرامر پڑھ لیتے ہیں، آج کل کوئی مشکل نہیں ہے عربک گرامر پڑھنا. ڈاکٹر عامر سہیل بہت اچھی، ان کی لسان القرآن کر کے ان کی ویب سائٹ موجود ہے، وہاں پہ بہت اچھے لیکچرز موجود ہیں. ایک ہفتے میں ایک لیکچر بھی کریں آپ تو میرے خیال 40 ہفتوں میں آپ بیسک اتنی عربک گرامر آ جائے گی، آپ قرآن کی یہ جو ٹرمز میں استعمال کر رہی ہوں آرام سے سمجھ سکتی ہیں. تو جب آپ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں گی تو آپ کے اندر اسپارک آئے گا، ایک جھٹکا آئے گا. ترجمہ کے بغیر پڑھ کے بھی نا آپ کے اندر ایک وہ ہلکے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان آیات پہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ اچھا اللہ رب العزت یہ کہہ رہے. اب اس کا ترجمہ کوئی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، لیکن حاضی ہی یہ ہے، النار آگ، التی وہ جو، کنتم تھے تم، بہا ساتھ اس کے، تکذبون دوبارہ اللہ رب العزت تعالی آ رہے ہیں کہ تم جھٹلاتے تھے. 2 دفعہ لا رہے ہیں یہ بات. تو دنیا میں تو انسان کیا کر رہا ہے، دنیا میں انسان کیا کہہ رہا ہے، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی جھوٹ ہے، اتنی بڑی آگ ہو سکتی ہے بھلا کیا، اتنی بڑی جہنم ہو سکتی ہے، اتنی بڑی جنت کیا ہو سکتی ہے. یہ ہوتا ہے نا رویہ. اب جب یونیورس ایکسپلور ہو رہی ہے تو انسان کو پتا چلا ہے کہ نہیں بھائی جنت اتنی بڑی ہو سکتی ہے. مطلب جو سب سے آخری جہنمی نکلے گا جہنم سے، اور وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ بات طویل ہو جائے گی، تو پھر وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو جو اس کا ڈرائنگ روم ہوگا فقط اس آخری یعنی سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے، اس کا ڈرائنگ روم ہی اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ایک وقت میں اول و آخر تمام انسانوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب کو ایک وقت میں کھانا کھلا سکے. اور لگ بھگ اپنی جنت دیکھنے میں 2000 سال لگیں گے. تو اتنی بڑی کیا ہو سکتی ہے جنت؟ بالکل ہو سکتی ہے. جب کائنات اتنی بڑی ہے تو کیوں نہیں ہو سکتی جنت اتنی بڑی؟ تو اللہ رب العزت اس میں بتا رہے ہیں کہ جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اور کہا جب سامنے آگ ہوگی نا پھر کہا جائے گا حاضی ہی، سامنے والا اشارہ ہے، حاضر والا، یہ ہے یہ دیکھو یہ رہی آگ، اس کا تم انکار کرتے تھے. اور اگلی آیت دیکھیں اسی سے جڑی ہوئی ہے. اگلی آیت میں کیا ہے کہ افسحر ھذا، کیا پا بھلا سحر جادو ہے، ھذا یہ، امن تم لا تبصرون، یا پھر تم دیکھتے نہیں. ہوتا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا جادوگر، تو جب جہنم کے آگے کھڑے کیے جائیں گے تو پھر ان کو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے اب بتاؤ یہ جادو ہے، یہ سامنے موجود ہے. یہ ایک سوالیہ انداز بھی ہے کہ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا یہ حقیقت ہے. یا پھر تم جو کہتے تھے کہ نہیں محمد نے ہماری نظر بندی کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوا تھا نا جب شق القمر کا واقعہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو توڑا ہے انگلی کے اشارے سے، تو احد پہاڑ بیچ میں تھا اور چاند کے دونوں ٹکڑے اس کے دائیں بائیں جانب تھے. دیکھ لیا انہوں نے، ان کے سامنے کیا معجزہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ جادو ہے، اس نے ہماری نظر بندی کر دی. جس نے نہیں ماننا ہوتا نا اس کا یہی رویہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ لے آتا ہے نکال کے، کوئی پیچھے سے تعویل لے آتا ہے. تو اللہ رب العزت پھر ان سے فرمائیں گے یا ان سے پوچھا جائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ یہ دیکھو تم یہ جادو ہے یا تمہاری اب بھی نظر بندی ہوئی ہے، افلا کہ انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا تم دیکھتے نہیں ہو. پھر اللہ مزید فرما جائے گا اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، فصبرو، صبر کرو، او یا لا نہیں تصبرو، تم صبر کرو. مطلب اب کرو گے کیا؟ اب بس داخل ہو جاؤ.
اب صبر کرو یا نہ صبر کرو. دنیا میں صبر کر لیتے تو بہت اجر تھا. اب یہ معاملہ ہے, اب چاہو صبر کرو, اب چاہے صبر نہ کرو, جہنم ہی ہے تمہارا ٹھکانہ. اور سواؤن برابر ہے علیکم تم پر, انما تجزون ما کنتم تعملون, اور یہ جہنم تمہیں ایسی نہیں دی جا رہی ظلم کے طور پر. انما بے شک تجزون, یہ تو تمہارے لیے جزا ہے, بدلہ ہے, ما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے, جو تم عمل کرتے تھے. جب اب داخل ہو جاؤ یا اس میں حاضر ہو جاؤ یا اس میں جھلسو, تمہارے لیے برابر ہے, تم چیخو چلاؤ یا خاموشی سے جلو, جلنا ہی ہے. دنیا میں انسان چیخ پکار کرتا ہے نا تو کوئی اس کی مدد کو پہنچتا ہے, تو یہ آخرت میں بتایا جا رہا ہے کچھ بھی کرو جہنم میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ والی جو آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, ابھی یہ آیات پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ لگ بھگ 20 دن بیمار رہے تھے. لیکن ہمارے دلوں کا کیا حال ہے کہ ہم پہ کیسے اوپر سے گزر جاتی ہیں آیات, کوئی اثر نہیں کرتی. تو اب اس میں سمجھنے, اس میں ایک اور بات ہے وہ میں سمجھانا چاہوں گی, قرآن میں وہ بھی بار بار بیان ہوتا ہے. اس میں جو آیا نا ما کنتم تعملون, ایک تو یہ, ایک ہوتا ہے بما کنتم تعملون, بازر بی بھی لگاتے ہیں ساتھ. تو جب بما آتا ہے نا, بما, تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی اعمال کے بدلے میں دیا جا رہا ہے. مطلب یہ کام کیا تھا تو اس کے بدلے میں, بازر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, بما بوجہ اس کے, جو ترجمہ ہم ایسے کر دیتے ہیں اس کا, تو کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دینا, بیما. لیکن جب ماں آتا ہے, اس میں دیکھیے ماں آیا ہے, انما تجزون ما کنتم تعملون, تو ماں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کر کر آئے ہو نا بس وہی دیا جا رہا ہے تمہیں. اب یہ کیا بات ہوئی, کیا ترجمہ بن رہا ہے اس کا, کہ جو دنیا میں کیا ہے نا تم نے بس وہی تم یہ فیس کر رہے ہو, جو جہنم میں جو آ گئی وہی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. مراد اس سے یہ ہے جو دنیا میں ہم برے اعمال کرتے ہیں نا وہ بیسیکلی آگ ہی ہے. جیسے کوئی ٹافی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ایک کوڈنگ ہوتی ہے, تو جب ہم اسے چوستے ہیں تو وہ میٹھی کوڈنگ اس پہ سے گھل جاتی ہے, اندر اس کے کوئی دوسرا فلیور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, تو جو دنیا میں برے عمل ہے نا ان کا جو میٹھا والا حصہ ہے وہ تو ہم دنیا میں کھا کر آ جاتے ہیں, ٹیسٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو آگ ہوتی ہے نا, اس عمل کے اندر جو آگ بھری ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے, وہ آخرت میں آ کے ٹیسٹ کرنا. استغفر اللہ من کل ذنب لا توب الیہ. اور حرام مال جو کھایا جاتا ہے اس کے حوالے سے تو باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ وہ آگ کی مانند ہے. یتیم کے حوالے سے آتی ہے نا کہ یتیم کا جو مال کھائے گا, مال ہڑپ کرے گا, وہ پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے اپنے. ہمیں ملتی ہیں ایسی حدیث. تو جو ماں کا لفظ ہے نا, یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہے. اگلی آیت دیکھیے, ان المتقین فی جنات النعیم, بے شک تقوی والے لوگ کہاں ہوں گے, فی جنات النعیم, جنتوں میں ہوں گے, نعیم نعمتوں والی. جنت تو پہلے ہی ہے, پھر نعمت والی بھی, نعمت والے باغوں میں ہوں گے. ہوگا کیا ان کے ساتھ, فاکہین بما آتاہم, فاکہین فقہ سے ہے, فاکہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ہر وقت ہی مسکراتا رہے. فاکہ جو ہے نا, ایسا شخص جس کے یہ جو پیچھے والے دانت ہوتے ہیں نا, جب ہم پورا مسکراتے ہیں ایسے ہلکا سا مسکراتے ہیں, جو تھوڑے سے پیچھے والے دانت نظر آتے ہیں, وہ کنڈیشن ہوتی ہے چہرے کی. تو فاکہ بہت ہی خوش مزاج شخص, مطلب اس کا اتنا خوش مزاج ہے کہ بس مسکراہٹ ہے اس کے چہرے پہ, منہ نہیں بنا کے پھرتا. فواکہ پھل کو کہتے ہیں. دیکھیے پھل انسان کبھی بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا, انٹرٹینمنٹ کے لیے کھاتا ہے, انجوائے کرنے کے لیے. جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ہمیں طلب ہوتی ہے پھلوں کی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بھوک لگ رہی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی مجھے پھل دے دو. ہم یہ ہوتا ہے نا کہ بہت بھوک لگ رہی ہے, بھائی کھانا دے دو. کھانا کھا کے پھر اچھا بھائی کوئی میٹھا ہے, کوئی پھل ہے تو وہ لے آؤ, تفریح کے لیے ہم کھاتے ہیں. تو اس سے یہی ہے, فاکہین بما آتاہم, جنتیوں کا یہ عالم ہوگا کہ ہر وقت ہی مسکراتے رہیں گے, ہر وقت ہی خوش رہیں گے. بوجہ اس کے, بیما کا لفظ آ گیا نا, بوجہ اس کے آتاہم, جو دے گا ان کو ان کا رب, اور ووقاہم, اور بچا لے گا ان کو, ربہم ان کا رب, عذاب الجحیم, دردناک عذاب سے. جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے, اصل نعمت یہ ہے, جہنم کے عذاب سے بچ جانا, یہ ہے اصل کامیابی. تو وہ فاکہین تو ہوں گے, وہ خوش باش تو ہوں گے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. تو اصل نعمت یہ دونوں ایک دوسرے کا عکس ہے نا, جنت کا مل جانا اس کا مطلب ہے کہ جہنم سے بچ جانا. تو اصل نعمت تو ہیں بہت ساری جو جنتوں کی ہیں, لیکن جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کیا ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور وہ فوزن عظیم جسے کہتے ہیں نا, بڑی کامیابی, اس کو مل گئی. کون سی کامیابی بڑی, کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, کلو کھاؤ, وشربو پیو, ہنیئم مزے سے, انجوائے کر کے, ریلیکس ہو کے. دنیا میں بھی ہم کبھی کبھی ڈر ڈر کے کھا رہے ہوتے ہیں نا, اب آم بہت زیادہ کھا لیں گرمی کر جاتا ہے, اب آم اتنا پسند ہوتا ہے, ماشاءاللہ اللہ نے اتنا پیارا پھل بنایا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکتا. اسی طرح کھجور ہے, جن لوگوں کو پسند ہے کھجور, اور جتنی ویرائٹی ہے کھجور کی, آپ کھائیں, آپ کا دل کرتا ہے آپ 15-20 کھا جائیں ایک ساتھ, اتنی مزے کی کھجور ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے آپ اتنی کھجور کھا لیں گے تو آپ کا حال کیا ہوگا آگے سے.
تو دنیا میں تو ہم کھاتے بھی ہیں چیزیں، پیتے بھی ہیں، ڈر ڈر کے پیتے ہیں، ڈر ڈر کے کھاتے ہیں، لمٹ میں کھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلو وشربو ہنیم، مزے سے کھاؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں کہ ختم ہو جائے گا، کہاں سے آئے گا، خریدوں نہ خریدوں، پھر یہ کہ کھا لوں تو جسم پہ کیا اثر پڑے. بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کنتم جو تھے تم تعملون. یہاں اللہ رب العزت بما کا لفظ آ رہے ہیں، وہ جو میں نے ماں اور بما کا آپ کو فرق سمجھایا کہ دنیا میں جو تھوڑا سا کر آئے ہو نا، دیکھو اس کی میں نے اتنی بڑی جزا دے دی. تو آرام سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ. اور دیکھیے ویسے بھی یہ جو بات کی جا رہی نا کہ جو بیما کا لفظ آ رہا ہے یہاں کے بدلے میں، یہ اللہ کی جو ہے نا ایک کہتے ہیں نا جو اللہ رب العزت ہے قدردان، تو یہ اللہ رب العزت کی ایک طرح سے قدر افزائی ہے ہمارے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم، کہ ان کی قدر افزائی کر رہے ہیں کہ تم نے کیا تھا دنیا میں اجر، تو اس کے بدلے میں ہی میں نے تمہیں جنت کی. جہنمیوں کے لیے کیا کہا کہ جو تم دنیا میں کر رہے تھے بس وہی بھگت رہے ہو. یہاں پہ کیا ہے کہ بدلہ، یعنی تم نے کچھ کیا وہاں پہ تو یہ اس کا اجر ہے. جنت تو کسی بھی عمل سے نہیں خریدی جا سکتی نا، کتنی زبردست ہے جنت. لیکن ہماری قدر افزائی کی جائے گی کہ دیکھو انسانوں، یہ جو جنتی ہیں ان سے کہا جائے گا کہ جنتیوں یہ تمہارے لیے، تم جو دنیا میں صبر کر آ گئے اس کے بدلے لے لو. متقین علی سرر مصفوفہ، متقین تکیہ لگائے ہوں گے، علی سرر سریر پہ، سریر پلنگ کو بھی کہتے ہیں، سریر بیڈ جو ہوتا ہے بستر اس کو بھی کہتے ہیں، چارپائی کو بھی کہتے ہیں. مصفوفہ صف در صف، ڈسپلن بتایا جا رہا ہے جنت کا، اور جنت کی گیدرنگ نظر میں ایک اسکیچ بنایا جا رہا ہے کہ مصفوفہ صف در صف کیا لگے ہوں گے، سریر لگے ہوں گے جن پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام سے. تو یہ ایک منظر بتایا جا رہا ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم بہا دیں گے ان کو، بِحُورٍ عِین، کس کے ساتھ؟ حوروں کے ساتھ، عین جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی. اب یہ حورا کا جو حور کا جو لفظ ہے نا، حورا سے ہے. حورا کہتے ہیں بہت گوری جو ہو. حورا کی جمع کیا ہے؟ حور، جو آیت میں استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، حور. اسی طرح یہ جو آئینہ ہوتا ہے نا، آئینن، آئینہ، یہ بڑی آنکھوں والے کے لیے ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے عین، جو اس آیت میں استعمال ہو گیا، بِحُورٍ عین. تو یہ دونوں جمع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ بڑی آنکھیں بھی ہوں گی ان کی، اور گوری بھی بہت ہوں گی. جو جنت میں حوریں ہوں گی نا، تو جو ان کی آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی جو ہے نا، وہ بڑی کنٹراسٹ اس کا بڑا شارپ ہوگا. دنیا میں بھی ہوتی ہے نا، دیکھیں آج کل باقاعدہ ایسے لینس آتے ہیں جو آنکھوں کا جو لینس ہے ہمارا، اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں. وہ لینس ایسا ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے لینس پہ لگائیں تو وہ سرکل جو ہمارے اندر والے لینس کا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈارک ہوتے ہیں کلر میں. تو پیچھے ایشین جو میک اپ ہے، میرے خیال چائنیز جاپنیز جو میک اپ کرتے ہیں ان میں آپ کو یہ لینس بڑے پاپولر ہے، وہاں بڑے ملیں گے. اینیمیٹڈ سیریز میں بھی دکھاتے ہیں اس طرح کا میک اپ. تو جو جنت کی حور ہوں گی نا، ان کی بھی وہ پتلے جو ہوں گے، آنکھوں کی پتلیاں ہوں گی، وہ تھوڑی کافی ڈارک ہوں گی، اور جو سفیدی ہوگی نا، اس آنکھوں کی جو سفیدی اس میں فرق ہوگا. یہ خوبصورتی کی علامت ہے، آنکھیں خوبصورت لگتی ہیں اور یہ فرق زیادہ ہو. جتنا جتنا یہ فرق کم ہوتا ہے تو آنکھیں گدری لگتی ہیں، ٹربڈ لگتی ہیں، وہ خوبصورتی نہیں آتی اس میں. اب یہ کون ہوں گی حوریں؟ ان سے مختلف اقوال ہیں. اس میں سے ایک قول ہے جو بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم بچیاں ہیں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں حوریں بن جائیں گی جنت میں، کیونکہ ابھی بلوغت کو تو وہ پہنچی نہیں تھیں، تو ان پہ شرعی احکام تو لاگو ہوئے نہیں تھے، تو وہ ان کو اللہ رب العزت حوریں بنا دیں گے. بہرحال یہ ایک رائے موجود ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریاتهم بالایمان والحقنا بهم ذریاتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. بہت خوبصورت آیت ہے. تو اس میں اللہ رب العزت فرما رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ان کو ملا دیں گے. جنت میں درجات ہوں گے نا. اب باپ ہے وہ زیادہ اچھے عمل والا تھا، اس کا درجہ اونچا ہے. بیٹا ہے اس کا عمل تھوڑا کم تھا، لیکن بہرحال وہ جنتی تھا. تو اب کیا کریں گے؟ اب ان کی خواہش ہے کہ ساتھ رہیں، ہے نا. لیکن جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فرق ہوگا جتنا ہم زمین سے کسی دور ستارے کو دیکھتے ہیں آسمان میں، اتنا فرق ہوگا جنت کے درجات میں، لیولز میں. تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ نیچے والے کو پروموٹ کر کے اوپر لے جائیں گے. اور جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نا کہ ہم ان کے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے. دنیا میں تو ڈیبٹ کریڈٹ ہے، آخرت میں نہیں ہے. وہ نیچے والا جو ہے وہ اوپر چلا گیا، اس کو کچھ دینا نہیں پڑا. اور وجہ کیا ہے؟ یہ اوپر والا جو ہے نا، جو باپ تھا جس کی نیکیاں زیادہ تھی، ایک طرح سے اس کی نیکیوں کی جزا کے طور پہ اس کی دل کی خواہش پوری کر دی گئی کہ اس کے بیٹے کو اس کے پاس کر دیا گیا. تو یہ دنیا میں تو بہرحال ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر تھوڑا سا بھی پروموشن چاہیے تو وقت بھی لگانا پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے تھوڑا مال شال بھی دینا پڑ جائے. لیکن یہ درجات کی جو بلندی ہے، تو وہ جو اعلیٰ درجے والے ہیں انہی کے جو اعمال ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو بلند درجے پہ لے جایا جائے گا. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی،
کسی کے درجات میں کمی نہیں ہوگی. لیکن سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ پہلے جنت ملے گی تو یہ عمل ہوگا. تو عمل اسلام میں لازم ہے. یہ نہیں سوچے انسان کے نہیں، پہلے جنت میں پہنچنا پڑے گا نا، پھر اوپر والے درجے کا چانس کھلتا ہے نا. تو عمل لازم ہے، پہلے عمل کر کے لانا پڑے گا، پھر اوپر کی کوئی حساب کتاب بنے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، یہ لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیں. امددنا مدد دینا ہوتا ہے، امددنا پے در پہ بھی دینا ہوتا ہے. اب یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. امددنا فل سپلائی، کنٹینیوس سپلائی، 24 آور سپلائی. آپ ادھر کھائیں، آپ کا درخت ہے جھک گیا، آپ نے توڑ لیا، کھا لیا، دوبارہ پھل آ جائے گا. وہ خالی نہیں پڑا رہے گا کہ اب اگلے سال پھل اگنا ہے اس کے اوپر. وہ امدد نہ ہو، مدد دیں گے ہم کو. امدد کا لفظ دیکھیے، مد کہتے ہیں نا، مد میں کسی چیز کو ہم لمبا کر دیتے ہیں، مد کھینچ دیتے ہیں اس کو. وہ امدد نہ ہو مدود سے بھی ہے. تو وہ امدد نہ ہو، مدد دیں گے ان کے لیے، لمبے کر دیں گے ان کے لیے، ہر وقت موجود ہوں گے. بفاکہہ، پھل، واللحم، اور گوشت، مما یشتہون، جو بھی گوشت وہ کھائیں گے ان میں سے ہم ان کو دیتے جائیں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. اور یتنازعون، وہ کیا کریں گے؟ جھگڑیں گے آپس میں، چھینا جھپٹی کریں گے. یہ تنازع ہونا کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہاں، دوستی میں چھینتے ہیں نا ایک دوسرے سے، کرتے ہیں نا کہ کوئی گلاس پیش کر رہا ہے اور وہ کسی دوسرے کے سامنے، آپ کے دوست کے سامنے کیا ہوا، آپ نے پکڑ کے لے لیا اس سے پہلے کہ وہ آپ سے جھپٹے، آپ جلدی سے پی گئے اس کو. یا کوئی دوست کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کی پلیٹ میں ذرا اچھی سی بوٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں، تو آپ نے شرارت میں کہہ کے اس کی بوٹی اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈالی. جب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، آپ نے اپنی بوٹی اس کی پلیٹ میں ڈال دی. یا وہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں لو نہیں لو، میری پلیٹ سے کچھ نہ لو، اور آپ نے زبردستی اس کے سالن میں سے کچھ اپنی پلیٹ میں ڈال دیا. تو یہ محبت کی علامت ہے، خوش گپیوں کی علامت ہے. تو یہ تنازعون، ان میں جنتیوں میں بھی کیا ہوگا؟ یہ تنازعون ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے. کس میں؟ کاسن، گلاسوں میں. یعنی جو جام ان کو پیش کیا جا رہا ہے تو اتنی بے تکلفی ہو جائے گی کہ وہ اس طرح سے ڈیل کریں گے. دنیا میں نہیں ہوتی کبھی بھی نا اتنی بے تکلفی، کیونکہ آپ کسی اجنبی سے بھی ملے، کیونکہ آپ کو اچھا بھی لگے، تب بھی آپ اتنے بے تکلف نہیں ہو سکتے. لیکن جنت میں ایسا ماحول ہوگا کہ سامنے ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں سامنے وہ جنتی بیٹھا ہے جس سے پہلی ملاقات ہے، لیکن دل اصل میں اتنے صاف ہوں گے، دل اصل میں اتنے صاف ہوں گے. اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہو جائے گی یہ کہ انسان اس درجے پہ آئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. اور لغون، کوئی لغو نہیں ہوگا اس میں، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی. اور تعصیم، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی. تعصیم جو ہے نا، یہ بھی قرآن میں بہت آتا ہے لفظ، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. تعصیم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی فعل، دو معنی اس کے بیسیکلی، ایسا کوئی بھی فعل جس کے کرنے پر گناہ کا اختلاف ہو، کوئی بھی ایسا عمل جو گناہ کے زمرے میں آ جائے، تعصیم ہے. گناہ کے لیے قرآن میں بہت سارے الفاظ ہیں. دوسرے جو اس کے معنی ہوتے ہیں نا تعصیم کے، یہ ہوتے ہیں کسی پر گناہ کی تہمت لگانا. اب جب عرب معاشرے کا کلچر یہ تھا کہ جب شراب پیتے تھے نا تو یہ لازم تھا، لوگ جمع ہوئے ہیں، آگ واگ جلائیے یا کسی کے گھر میں کوئی محفل رکھی ہے، دن کا وقت ہے یا کوئی بھی وقت ہے، شراب پینے لگے تو لازم تھا کہ شراب پی کے بےہودہ گوئی کرتے، قصے سنانے. اور عام طور پر قصے کیا ہوتے ہیں؟ مرد حضرات جو ہیں ان کے حوالے سے آپ آج بھی دیکھیں نا نیٹ پہ، تو کس پہ زیادہ قصے ہوتے ہیں؟ خواتین پہ زیادہ قصے ہوتے ہیں، چاہے وہ، اور خاص کر کے بیوی کے روپ میں تو بیویوں پہ بہت میاں بیوی کے بڑے قصے ہوتے ہیں. تو عرب معاشرے میں یہ کلچر تھا کہ وہ جب شراب پی لیا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اب قصے کس کے ہونے؟ خواتین کے ہونے. خواتین کے کون سے قصے ہونے؟ کہ اپنے اپنے معاشقے بیان کرنے کے، میرا فلاں عورت کے ساتھ تعلق تھا، اور پھر اپنی اس سے ملاقاتوں کو بیان کرنا. یعنی بندہ بےہودہ گوئی تک چلا گیا. اب کوئی تو وہ امیجنری عورتیں ہوتی تھی اور کوئی واقعی اس معاشرے میں موجود ہوتی تھی، تو وہ کہاں تک چلے جاتے تھے؟ تہمت لگانے تک. تو یہاں جو اس آیت میں تعصیم کی بات آ رہی ہے نا، کہ وہاں لغو بھی نہیں ہوگا اور تعصیم بھی نہیں ہوگی. تو شراب پینے کے بعد یہ سب نہیں ہوگا جو اس معاشرے میں اس وقت ہو رہا تھا. تو اب ہم اس آیت کو اس اینگل سے شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جو لوگ یہ سارے کام وہاں کیا کرتے تھے، شراب پی کے بےہودہ گوئی کرنا اور فحش قصے سنانا اور کسی عورت پر تہمت تک لگا دینا، تو وہ اس آیت کو شاید زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہاں کی شراب میں ہوگی تو وہی دوستی، وہی گیدرنگ، وہی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار، معاملہ وہی ہوگا، دل ویسے ہی ہوں گے، لیکن وہ شراب پینے کے بعد یہ سب نہیں ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور یطوف پھرائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے، علیہم ان پر، غلمان لڑکے، لہم ان کے لیے، ان کے اپنے ہوں گے، کانہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ لؤلؤ ہیں، موتی ہیں، مکنون چھپائے ہوئے، رکھے ہوئے، مطلب نایاب، چھپا کے تو نایاب چیز رکھی جاتی ہے نا، قیمتی. اچھا، جس طرح حور کے بارے میں ایک رائے تھی، تو یہ غلمان کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لڑکے ہوں گے، یہ وہ لڑکے ہوں گے جو نان مسلمس کے بلوغت سے پہلے جو فوت ہو گئے نا، تو اللہ رب العزت ان کو غلمان بنا کے اس طرح جنت میں پیش کر دیں گے.
اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اسے دوسروں تک لے جا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔